حسد ہماری سوسائٹیز میں بالکل عام ہو چکا ہے۔ جلن، جیلس یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ساتھ کئی لوگ بیٹھے ہو، آپ کی محفلوں میں بیٹھتے ہو یا آپ کے ساتھ رہتے ہو، اس کے دلوں میں کیا چل رہا ہے وہ آپ جان نہیں سکتے، مگر حسد اسی کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اندر اندر جل کے گھٹ رہے ہیں۔ یہ تو بہت کما رہا ہے، یہ تو بڑی نوٹیں چھاپ رہا ہے، بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں لے رہا ہے، اور اس کے بنیاد پہ کئی سارے گناہ ہو جاتے ہیں حسد کے بنیاد پہ، کیونکہ جو کماتے ہوئے دیکھے گا تو نہ جانے وہ کئی سارے اس کو نقصانات پہنچانے کے لیے چاہے گا۔ جب اسے کماتے ہوئے وہ دیکھے گا، اس کی دولت کو جب دیکھے گا تو وہ کچھ نہیں سوچے گا، وہ کوئی بھی چیز ہو، کیسی بھی چیز ہو، وہ ساری حدیں پار کر جائے گا۔ یہ اتنی بڑی گناہ ہے کہ حسد اور ایمان کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جس کے دلوں میں حسد ہوگا اس کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے، اور جس کے دلوں میں ایمان ہوگا اس کے دلوں میں حسد نہیں ہوگا۔ حسد اس لیے بری چیز ہے کہ اس کو آپ اس طرح سمجھے کہ کوئی شخص کو اللہ خوب ساری نعمتوں سے نواز رہا ہے، گاڑیاں، بنگلہ، نہ جانے کارخانے چل رہے ہیں اس کے، اور آپ جر رہے ہو، کس چیز پہ جر رہے ہو؟ وہ نعمت جو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، آپ اسی نعمت پہ جر رہے ہو۔ اس کو کیسے یہ نعمت مل رہی ہے؟ جبکہ اللہ نے اس کے حق میں کچھ صرف جو مقرر کیا ہوا ہے وہ سے تو مل کے ہی رہے گا۔ پر ہم لوگ جو اس کو دیکھ کے لوگ آج کل سوسائٹی میں جلنے لگتے ہیں کہ ارے اس کو تو بہت سارے پیسے مل رہا ہے۔ اور اس کا ایک نقصانات یہ بھی ہے کہ آپ ایک ایم بنا لیتے ہو کہ وہ اگر 10 لاکھ روپے مہینے کما رہا ہے، آپ اسے جلنے لگے، تو آپ ایک ایم سیٹل کر لیے کہ نہیں وہ 10 لاکھ کما رہا ہے تو اب ہم کو بھی اتنا ہی کمائیں گے، مگر آپ کے حق میں کیا ہے؟ آپ کے حق میں 20 لاکھ ہو یا 30 لاکھ ہو یا 50 لاکھ ہو یا کروڑوں ہو سکتا ہے، مگر آپ حسد کے بنیاد پہ اپنے رسک کو ڈاؤن کر لیے، آپ 10 لاکھ میں سیمت ہو گئے۔ اگر کوئی بھی انسان کو ٹارگٹ لے کے چلے تو ٹارگٹ تو پورا ہوگا نہیں، 10 لاکھ کا ٹارگٹ لے کے چلا تو 4 لاکھ ہوگا، 5 لاکھ یا 6 لاکھ یا 7 لاکھ۔ آپ اس چیز کو اس طرح سمجھے کہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے، اور گناہ ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث میں آتا ہے، حسد کرنے والے شخص کے اچھے اعمال بھی اس طرح سے راکھ ہو جاتے ہیں جس طرح سے آگ ایک سوکھے لکڑی کو راکھ کر دیتا ہے۔ تو یہ سوچیے آپ کی اچھے جو اعمال کیے ہوئے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کسی شخص سے حسد کرتے ہیں۔ اس کی اتنی بڑی گناہ ہے۔ اور حسد کی 3 لیول ہوتی ہے، یہ 3 کیٹیگری حسد کی ہے۔ پہلا کیٹیگری ہوتا ہے وہ شخص کہ اگر جو جس سے حسد کر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خوب سارے پیسے، اس کے پاس خوب بینک بیلنس ہے، بہت سارے پلاٹیں لی ہوئے ہیں، بنگلو ہے اس کے پاس، تو وہ انسان جو حسد کرنے والا ہے وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ساری دولتیں ختم ہو جائے، یہ بالکل روڈ پہ آ جائے، بھلے ہمیں ملے چاہے نہیں ملے، ہمارا چھوڑ دو، مگر اس کو ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ سب سے ٹاپ کیٹیگریز کا حسد ہے۔ اور دوسرا آ جاتا ہے حسد کا کیٹیگریز، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو جتنے سارے جو دولتیں ہیں، یہ جو کما رہا ہے، یہ جو اتنا سارا اس کے پاس گاڑیاں ہیں، یہ سارے دولتیں ختم ہو جائے، وہ سب ہمارے پاس آ جائے۔ یہ جو 2 کیٹیگری ہے بالکل خراب ہے یہ حسد کا۔ تیسرا جو ہے وہ علماء اس کو جائز دیے حد تک، اس لیے کہ اس میں ایسی کیٹیگری ہے یہ کہ جو حسد کرنے والا وہ شخص ہے وہ کچھ اس طرح سے کر رہا ہے کہ اے اللہ جو اسے تو نے دیا ہے یہ تیری معاملات ہے، تو اسے دیتا رہ، مگر ہمارے پاس بھی یہ نعمتیں تو دے۔ تو یہ علماء اس کو جائز قرار دیے ہے کہ یہ حسد ٹھیک ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 حسد جائز ہے۔ یہ ایک حسد وہ ہو گیا کہ کوئی شخص اگر خوب ساری دولتیں کما رہا ہے، اب وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کر رہا ہے، تو حسد کرنے والا چاہے گا کہ تمنا ہوگا کہ اے اللہ تو ہمیں بھی دے، میں اس سے زیادہ خرچہ کروں گا تیرے راستے میں۔ اور دوسرا ہوتا ہے علم، کہ کوئی شخص کے پاس علم ہے اور اس علم کے بنیاد پہ فیصلہ کر رہا ہو اور اس علم کو بانٹ رہا ہو، تو وہ بھی چاہنے والا چاہے گا، حسد کرنے والا چاہے گا کہ اللہ تو ہمیں بھی علم دیتا تو میں بھی اس چیزوں کو بانٹتا اور اس بنیاد پہ فیصلہ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ یہ جو 2 حسد ہے یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ تمنا آپ اپنے دلوں میں رکھ سکتے ہیں، پر ایسی تمنا نہیں رکھے کہ حسد کرنے والا لٹ جائے، برباد ہو جائے، اس کی ساری دولتیں ہمیں مل جائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوب سارے پیسے کما رہا ہے، اس کے پاس بہت سارے دولت ہے، مگر آپ جس کے دلوں میں حسد ہوگا اس کے دلوں میں 2 چیز نہیں ہوگا، ایک ہوتا ہے شکر اللہ کا اور دوسرا صبر۔ حسد جس کے دلوں میں ہوگا اللہ کا شکر ختم ہو جاتا ہے اور صبر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ریکوائرمنٹ اس کی بہت ساری آ جاتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کچھ دیا نہیں، مجھے بہت کچھ چاہیے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گئے، اور صبر تو ختم ہو چکا ہے۔ جب آپ کی بہت سارے ریکوائرمنٹ آ گئے کہ ہم کو یہ ہونے چاہیے، ہمیں گاڑیاں ہونی چاہیے، ہمیں مل نہیں رہا، ہمارے پڑوس کو تو مت پوچھیے 10 گاڑیاں ہیں مہنگے مہنگے، تو صبر بھی ختم ہو گیا۔ شکر ایک ایسی چیز ہے، آپ سوچئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، آپ کتنے تندرست ہیں، آپ اچھے سے کھا پی لے رہے ہو، آپ کبھی ہاسپٹلوں میں جاؤ، آپ دیکھو کیا حال ہے، لوگ پیسے لے کے آ رہے ہیں، امیر امیر گھرانے کے لوگ، پر پتہ کیا چلتا ہے کہ ڈاکٹر بول رہا ہے کہ اس کا علاج ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ہی نہیں، پورے دنیا میں اس چیزوں کا علاج نہیں، آپ کا پیسہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ آپ سوچیے آپ صحت مند ہو، اس سے زیادہ امیر ہو آپ،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند فرمایا ہے اور لوگ یہاں پیسے لے کے دوڑ رہے ہیں، 3 وقت کی آپ کھانا کھا رہے ہو، وہ بھی آرام سے، کوئی پریشانی نہیں۔ اور آپ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو گے لوگ 1 وقت کی کھانا نہیں کھا پا رہے، کہا ہے کیونکہ اسی بیماری ہو چکی ہے کہ منہ سے کھانا نوالا پار نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اس کے گھروں میں 10-10 ٹائم کے کھانے رکھے ہوئے، ایک سے ایک ورائٹی کے کھانے ہیں، مگر اس کے پاس ایک نوالا نہیں جا رہا ہے۔ کیوں؟ سوچو، آپ جو اللہ کا شکر نہیں کر رہے ہو اور جر رہے ہو، حسد کر رہے ہو، تو آپ سوچو کہ اس شخص کا کیا ہو جس کے پاس پیسے ہے، اس کے پاس علاج نہیں ہو پا رہے، لا علاج بیماری ہو چکا ہے، وہ 3 وقت کھانے والا ایک نوالا نہیں کھا پا رہا، اور آپ 3 وقت اچھے سے کھا رہے، اس کے پاس 10-10 ٹائم کے کھانے، مگر وہ کھانا نہیں کھا پا رہا ہے۔ تو آپ سوچو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے صحت مند دیا ہے۔ اور صبر کرنا سیکھو، صبر کرنے سیکھ جاؤ گے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا، اور اللہ آپ کو جس حالت میں رکھتا ہے وہ بہتر آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم اور آپ جو فیصلے کریں گے وہ ہم اپنے ہی لیول تک فیصلہ کریں گے، پر اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔